السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وقال أيضا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. معزز سامعین کرام و سامعات، آج کے اس درس میں ہمارا عنوان ہے کہ نفس کا دھوکہ. انسان کا نفس انسان کس طرح دھوکہ دیتا ہے، اپنے بہکاوے میں انسان کو پھنسا دیتا ہے. اس حوالے سے آج ہم کچھ باتیں سنیں گے، اور انسان اپنے نفس کے دھوکے سے کس طرح باہر نکل سکتا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ باتیں ہم قرآن و حدیث کے روشنی میں سماعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین و سامعات، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو آپ کو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کا نفس آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. اگر آپ اپنے نفس کو مار کر اپنے نفس پر فتح حاصل کر لے تو سمجھیے کہ آپ نے سب سے بڑا فتح حاصل کی. تو انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہوتا ہے. اگر ہم اس کو حدیث کے روشنی میں دیکھیں تو جیسا کہ مشہور دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی صبح و شام کے اذکار میں، جس کا ورد ہم کیا کرتے ہیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. کہ اس ذکر میں، اس دعا میں ہمیں یہ بتلایا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو، ہمارے اعمال کو ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے، ذرہ برابر کے لیے بھی نہ کرے، بلکہ جیسا کہ دعا میں آتا ہے کہ اے اللہ تو میرے سارے امور کو، سارے کاموں کو، سارے معاملہ کو صحیح کر دے، آسان کر دے، اور میرے معاملے کو میرے نفس کے حوالے ذرہ برابر بھی مت کر، پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے معاملے کو میرے نفس کے حوالے مت کر. اور اسی طریقے سے ہم خطبہ حاجات میں سنتے ہیں جیسا کہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں نفس کی شرارتوں سے. تو معزز سامعین کرام، ان ساری باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس ہوتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے. عقل مند انسان وہی ہے، کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے. جیسا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے. یعنی وہ اپنے نفس کا محاسبہ اس طرح سے کرے کہ اس نے رات دن میں کیا گناہ کی، کس کے ساتھ ظلم کیا، کس کے ساتھ جو ہے وہ برائی کے ساتھ پیش آیا. یہ سارا محاسبہ جب انسان نفس کا کرتا ہے تب وہ اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے. معزز سامعین کرام، نفس کے محاسبے کے تعلق سے ماوردی فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ اس طرح کرنا چاہیے جس طرح ایک انسان، ایک تاجر اپنی تجارت کے حوالے سے کرتا ہے. جب تاجر اپنی تجارت کرتا ہے تو تجارت کر کے رات کو گھر آتا ہے یا تجارت کو بند کرتا ہے تو پھر وہ اپنے تجارت کا جو ہے محاسبہ کرتا ہے کہ آج کے دن کیا کیا پروفٹ ہوئی، کہاں نقصان ہوا، کہاں اس سے فائدہ ہوا.
جس طرح وہ ایک ایک پائی پائی کا حساب کرتا ہے، اسی طرح جب انسان کو سونے کے لیے بستر پہ جائے تو اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ معزز سامعین کرام، نفس انسان کو کس طرح دھوکہ دیتا ہے اور اپنے جال میں کس طرح پھنساتا ہے، اگر اس کو ہم جاننا چاہیں گے تو ابلیس کا واقعہ لے لیجئے۔ ابلیس کس نے بنایا؟ ابلیس جو فرشتہ تھا، جنت میں رہتا تھا، لیکن اس کو ابلیس کس نے بنایا؟ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کی، بلکہ وہ جب اپنے نفس کے دھوکے میں آ گیا، اپنے نفس کے بہکاوے میں آ گیا، اور اس کے نفس نے اس کو جو ہے جنت سے نکال کر دنیا میں پھینک دیا اور قیامت تک اس کو ملعون قرار دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بنایا اپنے ہاتھوں سے، تو پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جو ہے آدم کے لیے سجدہ کریں۔ تمام کے تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کہا انا خیر منہ، کہ اے اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، جو میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں کیسے جو ہے اس کے لیے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً کہتا ہے فخرج منہا انک رجیم، کہ یہاں سے تم نکل جاؤ، تم ملعون ہو، تم مردود ہو، تم دھتکارے ہوئے ہو۔ تو اس کے نفس نے جب اس کو دھوکے میں ڈالا تو اس نے تکبر کر بیٹھا، کہا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ سے پیدا کیا ہے، تو آگ سے بنایا ہوا کیسے وہ مٹی سے جس کو تو نے بنایا ہے اس کی سجدہ کرے؟ تو اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال کر دنیا میں پھینک دیا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم فرعون کے واقعہ کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی جب نفس کے دھوکے میں پڑ گیا، جب وہ نفس کے بہکاوے میں آ گیا تو کہنے لگا کہ انا ربکم الاعلی، موسیٰ کا رب نہیں بلکہ میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ یعنی نفس کے بہکاوے میں آ کر وہ رب کا دعویٰ کرنے لگا۔ اور اس طریقے سے نمرود، اس نے بھی جو ہے رب کا دعویٰ کیا اور کہا کہ انا احیی و امید، میں بھی جو ہے انسان کو مارتا ہوں، انسان کو زندہ کرتا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، اپنے نفس کو پہچاننا، اس کا محاسبہ کرنا، یہ ایک عقل مند انسان کی نشانی ہے، کامیاب انسان کی علامت ہے کہ وہ اپنے نفس کو پہچانے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الشمس کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نفس کی قسم کھاتے فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی جس نے اس کو بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس میں اللہ تعالیٰ نے اچھائی کو بھی ڈالا، برائی کو بھی ڈالا۔ قد افلح من زکاها، جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا، گناہوں سے اور نفسانی خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے اور نفس کے شرور سے اپنے نفس کو بچایا، وہی انسان کامیاب ہوگا، وہی کامیاب انسان ہے۔ اور جو اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکا، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک و صاف نہیں کر سکا، وہ جو ہے نامراد انسان ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں دیکھیں گے آپ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذکر سے پہلے تقریباً 7 سے 8 جو ہے قسم کھاتا ہے، چاند کی، سورج کی، دن کی، رات کی، تمام کے قسم کھانے کے بعد جا کر کہتا ہے کہ جو شخص نفس کا تزکیہ کیا، نفس کو پاک کیا، وہی کامیاب آدمی ہے، وہی کامیاب انسان ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس میں برائی بھی رکھی اچھائی بھی رکھی، لیکن سب سے پہلے برائی کا تذکرہ کیا۔ اس میں ایک نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو انسانی نفس ہے یہ برائی پر جلد آمدہ ہوتا ہے، برائی کو جلد ایکسیپٹ کرتا ہے، برائی کی طرف اس کا دل جلد مائل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے برائی کا ذکر کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون وہ کامیاب شخص ہے جو اس دنیا کے پیچھے نہ پڑ کر بلکہ آخرت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا ہے، دنیا کے علاوہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النازعات میں فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو انسان نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا ہے، نفسانی خواہشات کو اپنا غلام نہیں بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، یقین میں وہی شخص کامیاب ہے اور اسی کے لیے جنت ہے۔ اگر ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں، جنت ہمارا ماوا اور مسکن بنے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا یہ انسان کی فطرت میں ڈال دی گئی ہے۔ انسان نفس کا غلام بن جاتا ہے، نفس کی پرستش کرنے لگ جاتا ہے۔ جب انسان نفس کا غلام بن جاتا ہے تو پھر نفس اس کو اپنے جال میں پھنسا دیتا ہے، اپنے دھوکے میں ڈال دیتا ہے، رب سے دور کر دیتا ہے، رب کی رحمت سے، رب کی مغفرت سے، رب کی جنت سے دور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں لے کے ڈال دیتا ہے۔ بلکہ نفس کی پیروی کرنے والے رب کا دعویٰ رب ہونے کا بھی دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے سنا۔ معزز سامعین کرام، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، خصوصاً جب ہم رات کو سونے کے لیے جائیں، جب بستر میں ہم سر رکھیں تو ضرور ایک بار اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج کے دن میں نے کون سے گناہ کی، آج کے دن میں نے کون سا ایسا کام کیا جس سے رب کی ناراضگی میں نے مول لی، ظلم کیا، دوسروں پر زیادتی کی، اپنے زبان سے، اپنے پیر سے، اپنے آواز سے کس کو میں نے تکلیف دی، اس کا محاسبہ کریں۔ اور معزز سامعین کرام، اور اس طریقے سے اگر ہم نیک کام کیے ہیں تو اس پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور اس کام میں مداومت کریں، اور اس کام میں اور کس طرح سے بہتر کریں، رب کو راضی کرنے کا ہر وہ طریقہ اپنانے کی کوشش کریں۔ اس کا محاسبہ ہونا چاہیے، جیسا کہ کہا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ انسان اپنا محاسبہ کرے اس دنیا میں اس سے پہلے کہ کل اس کا محاسبہ کیا جائے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے تو ہمارا محاسبہ ہوگا۔ ہر عمل جو ہم نے اس دنیا میں کیا ہے، ہر عمل کے پائی کا حساب ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس دینا ہے۔ اگر اس دن سے پہلے ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا تو پھر ہم انشاءاللہ کامیاب انسان بنیں گے۔ معزز سامعین کرام، نفس کی کیفیت اور نفس کی حالت کے اعتبار سے نفس کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جو انسان کو گناہ پر آمدہ کرتا ہے، گناہ کی طرف بلاتا ہے، اور یہ نفس چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ گناہ میں ہی ڈوبا رہے، گناہ کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے۔ اور اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔
دوسرا نفس نفس لوامہ ہے. یہ وہ نفس ہے جو انسان کو ملامت کرتی ہے. جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، ایسے چیز کا ارتکاب کرتا ہے جس سے لگتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو اس کے دل میں ملامت ہوتی ہے. اسی ملامت کا نام جو ہے نفس لوامہ ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتی ہے کہ جو تم نے کیا ہے یہ صحیح نہیں کیا ہے، تم نے غلط کیا ہے. چاہے دنیا والے کے سامنے آپ اپنے آپ کو کتنا سچوٹ بولو، کتنا اچھا اور پکا انسان بننے کی کوشش کرو، لیکن اگر تم نے گناہ کی ہے تو تمہارا دل اس بات کی گواہی دے گی. یہ دل میں تمہارے بات کھٹکے گا کہ تم نے گناہ کیا ہے. اسی کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ گناہ کسے کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا الاثم ما حک فی صدرک، کہ گناہ وہ ہے جو انسان کے دل میں کھٹکتا ہے. یہ بات ہم اور آپ تمام جانتے ہیں کہ اگر ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں ملامت ہوتی ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے صحیح نہیں کیا ہے، غلط کیا ہے، نہیں کرنے چاہیے تھا. لیکن ملامت ہونے کے باوجود بھی جو نفس امارہ، جو شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ پھر انسان کو ابھارتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. پھر جو ملامت کو بھول جاتا ہے انسان، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے. اور معزز سامعین کرام، تیسرا جو نفس ہے نفس مطمئنہ ہے. یہ وہ نفس ہے جو ایمان اور یقین سے بھری ہوئی نفس ہے. یہ وہ نفس ہے جو اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتی ہے. یہ وہ نفس ہے جو اللہ کے قضاء و قدر سے، اللہ کے فیصلے سے مطمئن ہے. اسی نفس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نفس مطمئنہ کو خوشخبری دی جائے گی. جب موت آئے گی فرشتے آ کے اسے جنت کی بشارت دیں گے، جنت کی خوشخبری دیں گے کہ اے نفس مطمئنہ خوش ہو جاؤ، بشارت ہے تمہارے لیے، تم اپنے رب سے راضی ہو، تمہارا رب تم سے راضی ہے، تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. ذرا سوچ کر دیکھیے، انسان جب دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوگا، اپنے اہل و عیال کو، اپنے مال و دولت کو، اپنے جاہ و منصب کو، تمام چیزوں کو چھوڑ کر جب وہ اپنے رب کے پاس جا رہا ہوگا، اگر اس وقت اسے جنت کی بشارت دے دی جائے، جب اس وقت رب کی رضا کی بشارت اسے دے دی جائے، تو پھر اس سے بڑھ کر خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نفس مطمئنہ کے لیے دعا کریں. نفس مطمئنہ کس طرح ہمیں حاصل ہو اس کی کوشش کریں، اور اس طریقے سے نفس مطمئنہ کیا ہے اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بلکہ ایک دعا ہے، ایک طرح سے دعا بھی ہے، اور اس میں جو ہے نفس مطمئنہ کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے. کہتے ہیں اللہم انی اسألک بک نفسا مطمئنہ تؤمن بلقائک تقنى بعطائک ترضى بقضائک. اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں، ایسا نفس تؤمن بلقائک، جس کا یقین ہے، ایمان ہے اس پر کہ تجھ سے وہ ملاقات کرے گی، اور جو تو نے اسے عطا کیا اس پر قناعت کرتی ہے، قناعت کی زندگی گزارتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تیرے ہر فیصلے سے وہ راضی ہے. تو معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے دعا میں اس دعا کو بھی شامل کریں، اس دعا کو بھی شامل کریں، تاکہ ہمیں بھی نفس مطمئنہ مل جائے، اور ہمیں بھی جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہوں گے اس وقت ہمیں رب کی رضا اور رب کی جنت کی بشارت بھی دی جائے. معزز سامعین کرام، سوال پیدا ہوتا ہے
کہ نفس مطمئنہ کیسے حاصل ہوگی، نفس مطمئنہ تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ جب انسان نفس امارہ کو مارتا ہے، کچلتا ہے، رگڑتا ہے، مسلتا ہے، اس کی پیروی سے اپنے آپ کو اوپر اٹھاتا ہے، تب جا کے وہ نفس مطمئنہ تک پہنچ سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، نفس لوامہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے یا گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تب بھی نفس لوامہ اسے جو ہے ملامت کرتی ہے۔ جب انسان کسی قسم کے گناہ کا خیال اس کے دل میں آتا ہے، گناہ کرنے کا سوچتا ہے، تو جب اس کے دل میں ملامت کی کیفیت آتی ہے تو اس وقت انسان کو رک جانا چاہیے۔ عقل مند انسان وہی ہے، کامیاب انسان وہی ہے جب گناہ سے پہلے نفس لوامہ اسے الرٹ کرے کہ تم جو کام کرنے جا رہے ہو یہ تمہارے نفس کا دھوکہ ہے، جو تم کام کرنے جا رہے ہو اس سے تم رب کی رحمت سے دور ہو سکتے ہو۔ تو اس وقت انسان کو الرٹ ہو جانا چاہیے، دور آ جانا چاہیے، اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر انسان اس وقت گناہ کو چھوڑ دیتا ہے رب کی رضا کے لیے، اس گناہ سے اپنے آپ کو، اپنے خواہشات کو مار دیتا ہے، کچل دیتا ہے، تو پھر سمجھیے کہ وہی انسان کامیاب ہے اور وہی انسان جو ہے عقل مند انسان ہے۔ معزز سامعین کرام، نفس کے محاسبے کے لیے ہمیں یہ بتلایا گیا کہ جو نفس انسانی ہے اس کے اندر بہت سارے شرور ہیں، بہت سارے برائیاں ہیں۔ ان سارے برائیوں سے اپنے آپ کو اگر ہم دور کریں گے تب جا کے ہم نفس مطمئنہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ انہی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ انسان کا نفس جو ہے بہت حریص ہوتا ہے، بہت لالچی ہوتا ہے، بلکہ یہ حریص اور لالچی انسان کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر انسان کو سونا سے بھرا ہوا 2 وادی بھی مل جائے، 2 وادی بھی اس کے حوالے کر دیا جائے، ابن آدم کے حوالے کر دیا جائے، تو وہ سوچے گا کہ کاش مجھے سونے کی 3 وادی مل جائے۔ یہ انسان کا نفس ہے، حریص اور لالچی۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ اس کے نفس کو کنٹرول کرے، اس کے نفس کو کنٹرول کرے اور اس کو قناعت پر اکتفا کرے، ایسی تربیت کرے اپنے نفس کی کہ وہ قناعت کی زندگی گزر کرنے میں مجبور ہو جائے۔ اگر ہم اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیں گے، اس پر کنٹرول نہیں کریں گے، پھر یہی نفس ہمیں جہنم تک لے جا سکتی ہے۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الہاکم التکاثر، کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے ہر چیز میں زیادتی ہونا۔ اللہ نے اگر مال دیا تو اور زیادہ، اگر عزت دی ہے تو عزت میں اور زیادتی ہونا، اگر بنگلہ گاڑی دی ہے تو اور اعلیٰ قسم کا بنگلہ گاڑی ہونا۔ یہ انسان کی جو ہے فطرت ہے، لیکن یہاں جو ہے ہماری شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم قناعت کی زندگی گزاریں اور اپنے نفس کو قناعت کی زندگی گزار کرنے پر مجبور کریں۔ معزز سامعین کرام، اس طرح نفس کی ایک بیماری یہ ہے کہ یہ نفس جو ہے بہت سارے آرزو اور تمنا کرتا ہے، خواہشات کرتا ہے، پوری کی پوری اس کی جو زندگی ہے خواہشات، آرزو، ارمانوں سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ ہر خواہشات کو اس دنیا میں پورا کرے، ہر خواہشات کے پیچھے پڑے، ہر خواہشات کے پیچھے بھاگے۔ جیسا کہ کل قیامت کے دن جب کافروں کو آگ میں ڈالا جائے گا تو انہیں کہا جائے گا کہ جو تمہیں دنیاوی زندگی عطا کی گئی تھی اس کو تم نے موج مستی سے گزار دیا، اس میں تم نے جو کچھ موج مستی کرنی تھی، جو کچھ خواہشات پانی تھی پا لی، لیکن یہ آخرت
تمہارے لیے صرف عذاب کی ہے، عذاب الہون کے لیے ہے۔ تو معزز سامعین کرام، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خواہشات کے پیچھے نہ پڑیں۔ اگر خواہشات کے پیچھے پڑیں گے تو پھر ہمیں جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو خواہشات کو چھوڑے گا، نفسانی خواہشات کے غلام بننے سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، تو وہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، وہی آدمی جو ہے جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، نفس کی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ یہ نفس بہت جلدی غصہ ہو جاتا ہے، بہت جلدی غصے میں آ جاتا ہے، اور جب انسان غصے میں آ جاتا ہے تو اپنے کنٹرول کھو بیٹھتا ہے، ایسے کام کر بیٹھتا ہے جس کا اس نے امید نہیں رکھی تھی۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غصے میں جو کام کیا اسے کرنا نہیں چاہیے تھا، اور جب وہ بعد میں احساس ہوتا ہے تو بعد میں احساس ہونے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو کام کرنا تھا وہ انسان غصے کی حالت میں کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے وصیت کیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت ہو، بلکہ 3 بار اس کو یہی وصیت دہراتے ہیں کہ غصہ مت ہو۔ اور یاد رکھیے، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، جو لوگ غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، عظیم خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من کظم علی غیظ، کہ جو شخص غصے کو پی لیتا ہے، غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، جبکہ اس کے اندر طاقت تھی کہ وہ اس غصے کو نافذ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کے خاطر غصے کو کنٹرول کر لیا، غصے کو پی لیا، تو ایسے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے ان لوگوں کو پکاریں گے جو دنیا میں غصے کو پی لیتے تھے، کنٹرول کر لیتے تھے، اور کہیں گے کہ یہ جنت کی حوریں ہیں، ان حوریں میں سے جتنی حوریں لینی چاہیے، جتنی حوریں تمہیں چاہیے اور جو حوریں آپ کو چاہیے اسے لے لو۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہم اس بات کی طرف ابھارتی ہے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں لائے، نفس کی پرستش نہ کرے، نفس کا غلام نہ بنے، بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اگر ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھیں گے تو یقین مانیے ہم اس دنیا میں ایک کامیاب انسان بن کر زندگی گزاریں گے، خواہشات کے پیچھے نہیں پڑیں گے، خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، بلکہ قناعت کی زندگی گزاریں گے، نفس کے دھوکے سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، رب کی رضا کی ہر وہ امور کے لیے ہم آگے بڑھیں گے جس میں رب کی خوشنودی ہو، رب کی رضا ہو، رب کی جنت ہو۔ اور اگر ہم نے نفس کو بے لگام چھوڑ دیا، نفس کو کنٹرول نہیں کیا، پھر یہ نفس ہمیں اتنا دور لے کر چلا جائے گا جہاں سے ہمیں جنت کی طرف واپس آنا پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو لہذا اس دنیا میں اللہ نے ہمیں جو مہلت دی ہے، جو دنیا میں اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے گزاریں، اللہ تعالیٰ کے لیے بن کر زندگی گزاریں تاکہ ہم جنت کو حاصل کر سکیں۔ اس لیے کہ ایک مومن کا یہی شیوا ہے اور ایک مومن کا یہی مقصد ہے کہ وہ جنت کو حاصل کرے اور جہنم سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی غلامی سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نفس کی پیروی کرنے سے دور رکھے، اور نفس کی کنٹرول کرنا، نفس کو قناعت پہ ابھارنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے، نفس کے دھوکے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دور رکھے۔ اور اس طریقے سے یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ ہمارے ہر وہ اعمال کو قبول کرے جو ہم نے اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔